میرے ساتھ ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ صلاح الدین احمد صاحب موجود ہیں۔ صلاح الدین صاحب السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ صلاح الدین صاحب، ظاہر ہے یہ تو ایک پرابلم ہے کراچی کی کہ پانی ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ جو بار بار یہ پانی کی پائپ لائن جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ریپیئر ہو رہی ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اور جو پانی کی اس وقت صورتحال موجود ہے ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، پانی پرووائڈ کر رہا تھا۔ 27 نومبر سے پہلے تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم پانی دے رہے تھے، اور آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پانی نہیں دیتے کسی کو، تو یہ اگر پانی بند ہو گیا ہے تو پانی کہیں نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن تمام صارفین کو پانی پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات کا ثبوت بھی ہے کہ اگر یہ بند ہو گیا ہے تو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بند ہونے کی میجر وجہ جو ریڈ لائن کے اوپر کام کر رہے تھے کانٹریکٹرز، انہوں نے ہماری جو یہ 84 انچ ڈایا کی پائپ لائن ہے اس کو 3 جگہ سے پنچر کیا، 2 جگہ سے ریپیئر ہو گیا، اور وہ ریپیئر ہونے کے بعد جب ہم نے پانی چلایا تو وہ ایک تیسری جگہ سے پانی جو ہے وہ لیک ہوا ہے۔ یہ ان 2 جگہوں سے نہیں ہوا جہاں پہ ریپیئر کیا گیا ہے۔ اچھا اوکے، اور وہ جو تیسری جگہ سے جہاں سے لیک ہوا ہے وہاں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اس کی ڈائیورژن بنا دی گئی ہے، اور اس کو ٹیک اپ کریں گے ہم امیڈیٹلی، تاکہ اس کو دوبارہ سے مراد نہیں کہ اس کو ریپیئر کیا جائے اور آگے آنے والے وقتوں میں 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر اس کام کو ختم کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، دیکھیں یہ تو وہ بات ہے جو کہ ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں کام اور آپ کو ہم سے زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب ابھی 8 دن پہلے جب ریپیئرنگ ہوئی تھی تو لگ بھگ 8 دن تک لوگوں کو پانی نہیں ملا، اور ظاہر ہے وہ جو پورا ایریا ہے گلشن سے منسلک جتنا پھر نارتھ کا جتنا ایریا ہے وہاں پر پانی نہیں تھا۔ اب اگر آپ 3 دن یا 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے کہتے ہیں، وچ مینس کہ 3 دن مزید لگیں گے۔ 3 دن لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میرے پاس اطلاعات ہیں، غلط یا صحیح مجھے بتائیے گا، کہ پانی کا پریشر ہی آپ لوگوں نے کم کروا دیا ہے ڈھابے جی سے، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ جب یہ انیشلی بند ہوئی تھی تو ہمارا تقریباً 250 MGD پانی کی شارٹ فال 10 ہمارے پمپس دھابی جی سے بند کرائے گئے تھے۔ اس کی ریزن ہی یہی ہے کیونکہ یہ پانی لے کے COD پر آتا ہے اور پھر یہاں سے مزید فردر کراچی کا 50% علاقے کے اندر پانی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ درست بات۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کراچی میں موجود واٹر ٹرنک مینز بھری رہیں تو آپ جب اس کو پانی کے ساتھ پریشرائز کرتے ہیں تو لوگوں کے گھر تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ضرور ہے جس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ پانی کی سپلائی جو ہے اوور آل بند کر دی ہے، پانی کی سپلائی کافی جگہوں پہ جاری بھی ہے۔ اچھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی پائپ لائن کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو فل تھروٹل پہ چلاتے رہیں تو خدا نہ خواستہ کسی جگہ سے اور مزید فردر ڈیمیج نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو یہ پریکاشن لینے پڑتی ہے۔ ابھی جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ امیڈیٹلی اس پانی کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کر کے اس کے بعد اس کے اوپر فوراً اٹیمپٹ کیا جائے گا اور اس کو ریپیئر کر کے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے کیوں ہم اس کو پہلے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ پہلے جن جگہوں پہ ریپیئر کیا گیا ان جگہوں پہ 16 ڈمپر بھی اتار دیے گئے تھے اس کانٹریکٹر کی طرف سے، اور وہ صرف یہ ان کی کوشش تھی کہ شاید اس سے پانی رک جائے گا، جو کہ اور دوسری بات میں ایک اور بھی ڈسپیل کر دینا چاہتا ہوں، یہ کسی ادارے کے درمیان ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، یہ کسی حکومتی لیول پہ کسی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کوئی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پانی کی پائپ لائن بھی پرانی ہے، اور جب آپ تھرسٹ بورنگ کر رہے ہیں تو اس سے پریشر بھی آتا ہے پائپ لائنز کے اوپر۔ یہ 1958 میں پائپ لائنز ڈلی تھیں تو ان کے توڑنے کی وجوہات یہ بھی ہیں، لیکن ایک جو انہوں نے کالم جو ہے لے کیا ہے، وہ کالم ایگزیکٹلی اس نے پائپ لائن کو ڈیمیج کیا ہے، اس کی والز کو ڈیمیج کیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں خود کہ 50% جو شہر ہے وہ پانی کی کمی کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں، اب آپ جب ریپیئرنگ کی طرف جائیں گے تو اس میں مزید کتنے دن لگیں گے اور کتنی دیر تک لوگوں کو مزید انتظار کرنا ہوگا؟ پھر اگر وہ تھوڑا سا اگر غصہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں واٹر کارپوریشن پہ، انتظار کب تک کریں؟ ایز اے ہیڈ آف واٹر کارپوریشن بہت معذرت خواہ ہوں تمام صارفین سے
لیکن میں یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی پائپ لائن بذات خود چلتے چلتے نہیں پھٹی، یہ ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ہوا ہے. ہماری یہ بھرپور کوشش رہتی ہے کہ ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو نہ آنے دیں. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، ان کو ایگزیکٹ لوکیشنز دی ہوئی ہیں کہاں انہوں نے کام کرنا ہے کہاں نہیں، لیکن ان کے کانٹریکٹرز نے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ جگہ جہاں کہیں ہے اس کی غفلت برتتے ہوئے یہ کام کیا. تو صلاح الدین صاحب آپ فائن چارج کر رہے ہیں، صلاح الدین صاحب آپ فائن چارج کر رہے ہیں جن لوگوں نے کانٹریکٹر کے تھرو، لیکن ظاہر منسٹری بھی ہے اور پھر باقی سارے لوگ بھی ہیں، منسٹر صاحب بھی ہیں، آپ فائن چارج کریں گے اس کمپنی کو جن کے کانٹریکٹرز؟ جی میں نے اس وقت 35 ملین روپیز کا جو ہمارا ایگزیکٹ اس وقت ایکسپینڈیچر آیا ہے اس کو کام کرنے کے لیے، یہ والا اور نیکسٹ اینٹیسپیٹری بھی ملا کے ان کو ٹرانس کراچی کے سی او کو بھیج دیا ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ آپ کی ایک سیملیس کوآرڈینیشن ہے، آپ بغیر ہمارے لڑکوں کے سامنے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں کریں گے اور آپ ایکسپوز کریں گے ہماری لائن کو. دیکھیے اگر دفن ہوئی لائن کے اندر آپ پائل ورک کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر آپ نے لائن آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پائل ورک کر سکتے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے اس کو ایکسپوز کریں، جو گڈ انجینئرنگ پریکٹس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ یہ. اور دیکھیے حادثات ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس کام کو مکمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، کراچی کے عوام تو ہمیشہ مشکل وقت میں اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اداروں کو کہتی ہے کہ وہ کام کرے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے نا سر کہ ہمارے یہاں جو واٹر ٹینکرز ہیں، اب میں وہ بات کروں گی تو جو آپ کی سائٹ پر یعنی کراچی واٹر کارپوریشن کی سائٹ پر جس طرح سے ٹینکرز لینے کا عمل ہے وہ اتنا طویل اور اتنا تھکا دینے والا عمل ہے اور اتنی وقت لگ جاتا ہے، اتنی مطلب 3 ہفتہ پہلے یا 15 دن پہلے آپ کو وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور پھر پانی کا ٹینکر آپ کو دستیاب ہوتا ہے. تو اگر آپ پانی نلوں میں نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹینکر کے ذریعے پہنچانے کا کوئی سسٹم کچھ ریپڈ کر لیں اس کو. جی دیکھیے میں اسی طرف آتا ہوں، ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی، ٹینکر کوئی سلوشن نہیں ہے، دنیا میں کوئی یوٹیلیٹیز ٹینکرز پہ ریلائی نہیں کرتی. صحیح بات ہے. ہمارے پاس ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کوئی 5,500 ٹینکرز چل رہے ہیں. جی سر. جس کے اندر جب نئی مینجمنٹ جس کو میں نے بھی چارج سنبھالا آج سے 2 سال پہلے، تو ہم نے اس کے اوپر یہ بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو ریگولیٹری فریم ورک میں لایا جائے. یہ ٹینکر جو ہیں وہ ایگزوربیٹنٹلی ہائی پرائسز کے اوپر صارفین کو بیچتے تھے. ہم نے ان کا تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پنچ کیا. اس وقت 3600 ٹینکرز ایسے ہیں جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے انڈر فولڈ چل رہے ہیں، اور ان میں تمام ڈیٹا، ان کے ڈرائیورز کا لائسنس، ان کا شناختی کارڈ نمبر، گاڑی کہاں سے بھرتی ہے، کہاں ڈیلیور کرنے جاتی ہے، اس کے اوپر ٹریکر لگا ہوا ہے. یہ سب چیزیں لگا دی ہیں ایز اے کنٹرول روم جس کو ہائیڈنٹ مینجمنٹ سینٹر کہتے ہیں. پہلے تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے نیا سسٹم، نئی ہیرارکی کی ترتیب دی آپ کے آنے کے بعد. جی بالکل. دیکھیں ایسا ہے نا کہ کراچی کے اندر یہ ٹینکر کا ایک بہت درینہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا تھا، جس میں لوگ پتہ نہیں گزرے صحت پانی آ رہا ہے یا کارپوریشن کے ہائیڈرنٹ سے آ رہا ہے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کس پرائس پر آ رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. دوسرے یہ کہ جی پی ایس ہو گیا، یعنی جنرل پبلک سروس کا ہو یا کمرشل کا ہو، کوئی اس کی الیکٹرانک ریسیٹ نہیں تھی، کچی رسیدیں دیا کرتے تھے، اور جو لوگ اس کو ریسیو کرتے تھے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ٹینکرز کا پانی جو ہے وہ اس کی سورس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسی تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے تمام ہائیڈرنٹ سے جو ٹینکرز بھرے جا رہے ہیں اس کے اندر ان کی ونڈ اسکرین کے اوپر ایک QR کوڈ لگا دیا ہے. وہ QR کوڈ یہ بتاتا ہے کوئی بھی صارف جس کے پاس وہ ٹینکر جائے گا وہ اس کو صرف سکین کر کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جی یہ ٹینکر کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ٹریفک پولیس ہے یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے انڈر ریگولیشن چلنے والا ٹینکر ہے. دوسری چیز یہ کہ جتنے آرڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارے آن لائن ٹینکر ایپ کے تھرو آ رہے ہوں یا فون کر کے آ رہے ہوں یا موقع پہ جا کے لے کر آ رہے ہوں یا ہماری کسی اور نمبر سے جو ہمارے نمبرز موجود ہیں وہاں پہ بکنگ ہوئی ہو،
جو بھی ٹینکر کسی صارف کی طرف کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے نکلتا ہے اس کی الیکٹرانک ریسیٹ ہے, اس کے اوپر پرائسز لکھی ہوئی ہیں, اور یہ وہ کنٹرول پرائسز ہیں جو کہ عام طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی وہ بندہ جو انفارمل سیکٹر پہ بالکل ٹھیک بہت مہنگا دیتا ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ اگری کرتی ہوں میں اس بات پہ. لیکن صلاح الدین صاحب وہی ایک درخواست ہے, کیونکہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بہت سارے شہری مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے, تو واٹر ٹینکر کی جو اویلیبلٹی ہے اگر وہ انہوں نے 2 دن 3 دن پہلے درخواستیں دی ہیں تو اس کو تھوڑا ریپڈ کریں. لیکن یہ صلاح الدین صاحب میں بالکل آپ اس کو انڈورس بھی کیجیے گا آگے, لیکن مجھے یہ فرما دیں کہ ابھی جو سچویشن ہے یہ والی, اب ظاہر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانس کے جو سی ای او ہیں ان تک یہ شکایت پہنچائی ہے, سو جو آگے کام بی آر ٹی کا ہو رہا ہے یا جو یہ ریڈ لائن کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کی کس حد تک اسسٹنس ان کو چاہیے ہوگی؟ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ دی ہے واٹر بورڈ کو؟ دیکھیے تقریباً اس وقت 1.5 سال ہو گیا ہے اس میں ہم ان کو اسسٹنس دے رہے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی بڑی لائنیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں ان جگہوں, ان کوریڈور سے, تو آپشن تو یہ ہونا چاہیے کہ یا تو اس کو ہم بدل دیں, اتنی پرانی ہو گئی ہیں, 60-70 سال پرانی یہ لائنیں ہیں, اور بہت ساری لائنیں اتنے سارے عرصے پہ اپنا ٹائم پورا بھی کر دیتی ہیں, اور پھر اگر اس پہ آپ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی اس کے اوپر انسرٹ کریں گے جو کہ آلریڈی جہاں کوئی لائنیں ڈل چکی ہوتی ہیں, تو یا تو ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ اتنی کوشش ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اتنی کیئر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں نہ ہوں. لہٰذا ابھی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہمارے جو افسران ہیں اور جو ہمارے فیلڈ کا سٹاف ہے, جب اس طرح کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو وہ موقع پہ نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ ان کی نشاندہی کر کے اور وہاں پہ کام کرتے وقت اس کو ایکسپوز کر کے یہ کام کریں اور اس ایس او پی کو فالو کریں. ابھی امیڈیٹلی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈائیورژن بنا دی ہے. ڈائیورژن بننے سے ہمیں کام کی جگہ مل گئی ہے, اور ہم جگہ ملنے کے ساتھ ہی فوراً امیڈیٹلی پھر آگے کام شروع کر سکیں گے اس کو. بس صلاح الدین صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, تو یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کی پائپ لائن کا, یہ کل سے شروع ہو رہا ہے یا ابھی شروع ہو چکا ہے؟ جی کل سے شروع ہوگا, کیونکہ ہم آئے پانی کو کم کریں گے, پھر ساتھ ساتھ اس کو خالی کرنا بھی ہوتا ہے. بہت بڑی پائپ لائن ہے جس کو خالی کرنے میں بھی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. یو نیڈ 74 اور 72 آورز آپ کہہ رہے ہیں نا؟ 72 آورز کی ہمیں جی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ ہم اس کو امیڈیٹلی. ٹھیک ہو گیا. صلاح الدین احمد, ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, تھینک یو ویری مچ.